نیت کر لینے کے بعد اب وہاں سے پھر میقات سے لے کر حرم پہنچنے تک تلبیہ پکاریں گے. تلبیہ میرے خیال سے آپ میں سے بہت کو یاد ہوگا اور یاد ہونا چاہیے. نہیں یاد ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حج کے کورس حج سے پہلے کر لیں, حج کی تعلیم حاصل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو حج کیا ہے وہ اونٹنی پر سوار ہو کے حج کیا, کنکری ماری ہے, طواف کیے, اونٹنی پر سوار تھے. اس میں علماء نے حکمت یہ بھی بیان کی ہے تاکہ دور سے بھی لوگ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا. ایک تو آپ بتاتے ہی ہیں, مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو. اور چونکہ حج میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے, بہت بھیڑ ہوتی ہے, ایک آدمی کو ریئل کنڈیشن میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا استعمال کیا تھا. سواری پر بیٹھ کر آپ کنکری مار رہے ہیں, چل رہے ہیں, آپ احکام جاری فرما رہے ہیں. اس کی وجہ ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں ہم کیسے حج کر رہے ہیں, ہم کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں حج کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو جب آپ میقات پہ یا میقات کے سامنے خلا میں, فلائٹ میں آپ حج کی نیت کر لیتے ہیں, جو حج کر رہے ہیں اس کی نیت کر لیتے ہیں, تب آپ اس وقت سے لے کے مکہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہیں گے. تلبیہ سب کو یاد ہوگا, کوئی سنا سکتے ہیں تو بتائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ آپ کو توحید والا بنایا ہے, اس لیے پڑھوایا ہوں. یہ تلبیہ, اس کے اندر شرک نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہے. ہم نفی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ تن تنہا عبادت کے لائق ہے. لبیک, ہم حاضر ہیں یا رب, تیرے لیے حاضر ہیں, تیری طرف حاضر ہیں, تیری سپردگی کے لیے حاضر ہیں, تیرے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. یہ توحید کا کلمہ ہے. توحید آپ سے آپ کی مکمل ہوگی, اس کے ذریعے اس کا میننگ صحیح سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حج کیا چیز ہے. جہاں سے حج سٹارٹ ہو رہا ہے اس تلبیہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا درس ملتا ہے, اس کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے. یہ کون سا تلبیہ ہے کہ میقات سے لے کر حرم پاک تک اللہ کا نام لے کے گزر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بندگی کے لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو میقات سے لے کر حرم پاک تک تلبیہ پکارنا ہے. مردوں کو بھی پکارنا ہے اور عورتوں کو بھی پکارنا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کو بلند آواز سے, عورتوں کو آہستہ سے. اگر کوئی آدمی کسی غیر کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتا دو. اگر کوئی غیر کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے تو وہ جب نیت کرے گا تو اس کا نام لے لے گا. جسے لبیک عمرہ بولتے ہیں نا حج تمتع میں, لبیک عمرہ ان فلاں, جن کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں ان کا نام لے لیں گے. اگر ماں کی طرف سے کریں لبیک عمرہ ان امی, لبیک عمرہ ان ابی, لبیک عمرہ ان اخی, لبیک عمرہ ان اختی, یا نام لے لیں. یہ تو بہن بھائی میں نے ایسے کہا, نام ہے تو نام لے لیں یا ایسے ہی بول دیں, یہ نیت کر لیں. اگر نام نہیں بھی ذکر کرتے ہیں, دل میں نیت کر لیں لبیک عمرہ, دل میں نیت ہے فلاں کی طرف سے ہم حج کر رہے ہیں, کافی ہو جاتا ہے. تو یہ حج بدل کرنے کے لیے یہ نیت ہے. حج بدل کرنے کے لیے ایک شرط بھی ہے, وہ شرط یہ ہے کہ جسے حج بدل کرنا ہو وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو, تبھی کسی غیر کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حج بدل کا معاملہ ہے. تو آپ نے پہلی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی. کون سی جگہ؟ میقات. ایک نمبر کی چیز پہلی جگہ میقات. میقات کی میں نے چیز بتا دی. میقات پہ غسل کرنا, ریڈی ہونا, احرام کا لباس لگانا اور نیت کرنا, یہ معمولی سا ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں, احرام کی نماز پڑھنا ہے, احرام کے لیے کچھ مخصوص چیزیں کرنا, نہیں. احرام کی کوئی نماز نہیں, نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں, نماز کا وقت نہیں ہے, احرام باندھ لیا آپ نے, اب وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے اب آپ کو دوسری جگہ جانا ہے. پہلی جگہ کہ میں نے بتا دیا, اب ہمیں کہاں چلنا ہے؟ اب حج کے لیے دوسری جگہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. میقات کا مسئلہ ہم نے بتا دیا, پہلی جگہ کا مسئلہ. اب ہم آ گئے ہیں یہ دوسری جگہ, جہاں دیکھیں 2 نمبر پہ میں نے لکھا ہے, اور یہ مسجد حرام کہاں ہے؟ مسجد حرام مکہ المکرمہ کے اندر. یہ دوسری چیز ہے. تصویروں کو میں نے پہلے بتا دیا تھا, اس میں کافی وقت لگ گیا, اور اگر مزید ہم ریپلے کرتے ہیں تو وقت جائے گا میرا. یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں, 3 طرح کی نیت کر کے عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے مکہ پہنچ رہے ہیں. دوسری جگہ پہ میقات پہ نیت کیے ہیں, اب دوسری جگہ پہ حرم شریف پہنچ رہے ہیں. افراد کرنے والے ہیں, قران کرنے والے ہیں, تمتع کرنے والے ہیں. افراد اور قران یہ دونوں سیم حج ہے. افراد اور قران دونوں سیم ہے. حج تمتع میں الگ ہے, لیکن افراد اور قران بالکل سیم ہے, بس نام کا فرق ہے. اور
قربانی کا فرق ہے. افراد کرنے والے قربانی نہیں دیں گے, قران کرنے والے قربانی دیں گے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا ہے حج تمتع. تو حج تمتع میں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے عمرہ کرنا پڑے گا, اور آپ مکہ جائیں. مکہ جانے کے بعد جو ہے پہلے طواف کریں گے. اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں گے, نماز کا وقت نہیں تو فوراً بغیر سنت بغیر نفل پڑھے فوراً طواف کا کام شروع کریں گے. یہ چیز آپ کو جو ہے تفصیل سے پہلے میں بتا چکا ہوں. عمرے کا طریقہ میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں, اس کی ویڈیو آپ کو جو ہے بار بار بھیجا بھی ہوں. مختصر یہاں بتا دیتا ہوں. آپ طواف کر لیں گے, 7 چکر طواف کریں گے, اور انشاءاللہ مزید ہم آگے طواف کی وضاحت بھی کریں گے. طواف 7 چکر کریں گے. طواف کی شروعات حجر اسود سے کریں گے. طواف جس وقت اسٹارٹ کریں گے تو اجتباء کی شکل اختیار کر لیں گے, جیسا کہ آپ جو ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. اجتباء کی شکل, دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے, بایاں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. اجتباء کی شکل بنا لیں, اور 3 چکروں میں, طواف کے 3 چکروں میں یہ رمل کریں گے. طواف یہاں سے اسٹارٹ کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر, اس کو بولتے ہیں اشارہ. اس کا 3 طریقہ ہے طواف اسٹارٹ کرنے کے لیے. یہاں پر جو ہے یا تو آپ اس کو بوسہ دیں, یا بوسہ نہیں دے سکتے ہیں تو جیسے میں چھڑی وہ کر رہا ہوں, اس کو استلام بولتے ہیں. یا تو استلام کریں پھر چھڑی کو چوم سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرا کام ہے اشارہ کریں. تو جنرلی اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے بھیڑ کی وجہ سے. اشارہ کرتے ہوئے یہاں سے اسٹارٹ کریں گے طواف, بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طریقے سے مرد بھی, اسی طریقے سے عورتیں بھی طواف کا کام اسٹارٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 چکروں میں مرد کو جو ہے اس طریقے سے گھوم کر رمل کرنا ہے. لیکن رمل مشکل ہوتا ہے بھیڑ کی وجہ سے, تو اطمینانی چال چل سکتے ہیں 7 چکر میں. 3 چکر میں ویسے رمل ہے, اور 4 چکر میں جنرل چلنا ہے. لیکن بھیڑ کی وجہ سے 7 چکر آپ کو جنرلی چلنا پڑے گا. آپ یہاں سے چلے تھے رکن حجر اسود سے, یہاں سے چلے تھے, پھر یہاں یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ رکن یمانی, یمن کی طرف ہے. یہاں جب آ جائیں گے تو یہاں سے لے کے بیچ تک یہ دعا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی جگہوں پر کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر تلاوت دعا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنے اوقات کو ذکر دعا ان سب میں لگانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کسی سے موبائل پر بات کریں یا کسی سے جو ہے مل کر کے بات کریں. ویسا نہ کریں, بلکہ آپ طواف پہ دھیان دیں, اور 7 چکر طواف. اور ہر چکر میں جب یہاں آئیں گے تو یہاں کر کے ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے. نشانہ لگانے کے لیے میں نے بول دیا, جب آپ یہاں آتے ہیں تو ایک نظر جو ہے یہاں بھی دیکھیں, ایک نظر آپ دائیں طرف بھی گھوم کے دیکھیں ہری بتی کو. آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ٹھیک آپ جو ہے وہاں ہے کہ نہیں. ان دونوں کا نشانہ لگا کر کے آپ ہاتھ اٹھائیں, اور جو ہے ہر چکر میں آپ کو یہاں ہاتھ اٹھانا ہے. اور ہر چکر میں جیسے لوگ الگ الگ دعا پڑھتے ہیں, اس کی الگ الگ دعا منقول نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. تو اس طریقے سے 7 چکر آپ کو جو ہے اسی اجتباء والی حالت میں کرنا ہے. جب 7 چکر, اور یہاں پر بھی یہ جو کیا کہتے ہیں رکن یمانی ہے, اگر آپ اس کو چھو سکتے ہیں, اس کو بولتے ہیں استلام, اس کو چھوئیں, اللہ اکبر بول کے اس کو چھو سکتے ہیں ہر چکر میں تو چھوئیں. اور اگر نہیں چھو سکتے ہیں تو یہاں پھر کچھ نہیں کرنا ہے, لیکن یہاں کمپلسری آپ کو ہاتھ اٹھا کے حجر اسود پہ اشارہ کرنا ہے. 7 چکر آپ نے طواف کر لیا. طواف کرنے کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہاں عام طور سے اور حج کے دنوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے, تو حرم شریف میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو تو محفوظ جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے, تاکہ دھکا نہ لگے, تاکہ بھگا نہ دیا جائے. محفوظ جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے. مردوں کو کیا کرنا ہے, یہ جو اجتباء کی شکل ہے اب اس کو ڈھک لینا ہے, کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے ہے کندھے کو ڈھکنا. نماز کی شرائط میں سے ہے کندھے کو ڈھک لیں, اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں, یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے, دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے. یہ ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب ہم کو کہاں جانا ہے؟ طواف کے بعد سعی کرنے کے لیے جانا ہے. صفا پہ پہلے جائیں گے اور یہاں پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ, میں وہی سے اسٹارٹ کروں گا جہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کیا. اللہ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ پہلے اللہ نے صفا کا نام لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے شروع کرتے ہیں. یہ دعا پھر یہاں پر جو ہے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی, وہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا وحدہ وانجز
जवादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये दुआ 3 मरतबा पढ़ें। फिर इस दुआ के बीच में अगर चाहें तो हाथ उठा के दुआ करें, या कम अज कम इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ने के बाद आखिरी में हाथ उठा के दुआ पढ़ें। तो ये जो है यहाँ पे दुआ पढ़नी है 3 मरतबा। फिर यही दुआ जो 3 मरतबा पढ़ना है, मरवा पे जाएंगे तो 3 मरतबा पढ़ेंगे, और इस हरी बत्ती के दरमियान मर्दों को, नौजवान मर्दों को दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना है। यहाँ से आप मरवा पे जाते हैं 1 चक्कर, मरवा से सफा पे आ जाते हैं 2रा चक्कर, सफा से मरवा पे जाते हैं 3 चक्कर, इस तरीके से चक्कर होता है। तवाफ में तो आप चारों तरफ राउंड करते हैं तो 1 चक्कर होता है, मरवा पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ से वहां गए, सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2रा चक्कर। यहाँ कंधा खोलने की जरूरत नहीं है, औरतों को यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर इसकी कोई मखसूस दुआ नहीं है, आप जो भी जिक्र करें, तिलावत चाहे दुआ करते रहें, कर सकते हैं। सफा व काम जो है मुकम्मल होने के बाद अब आपका एक काम बाकी रह जाता है हज तमत्तो में, वो है बाल कटाना। बाल जब कटाना हो तो आप जो है हज तमत्तो में बाल को छोटा कर लें, और जब हज के वक्त जो है 10 तारीख को बाल कटाएंगे तो उस वक्त मुंह डालेंगे। पूरे सर से बाल कटाना है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं कटाना है, बल्कि पूरे सर से बाल कटाना है। पूरे सर से, चाहे नंबर लगाते हैं मशीन से 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, तो पूरे सर से उतना बाल छोटा करना है। बाल छोटा करने के बाद अब आप हलाल हो जाएंगे। तमत्तु की नीयत कर रहे हैं और आपने किया है, तो आप मक्का पहुंच के पहले आप उम्रा करेंगे। उम्रा का तरीका मैं पहले भी बताया, इससे पहले भी बताया। आप तवाफ करेंगे पहले, फिर 2 रकात मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सई करेंगे, फिर उसके बाद बाल छोटा करेंगे। पहले बाल छोटा कर लें, हज में बाल बड़ा जो है पूरे बाल को मुड़ा लेंगे, बाल काट लेंगे, और उसके बाद एहराम खोल देंगे, हलाल हो जाएंगे। यही सेम तरीका औरतों के लिए भी है, वो भी तवाफ करेंगी। तवाफ के बाद जो है मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगी, या हरम में कहीं भी 2 रकात नमाज पढ़ ले। फिर उसके बाद सई बैन सफा वल मरवा करेंगे, फिर उसके बाद बाल कटा लेंगे, पूरे सर के बाल को जमा करके नीचे से एक पोर के बराबर। मैंने पहले बताया ना, औरतों में गलतफहमी यह है कि औरतों के बालों का लेयर बना होता है, ऊपर से कुछ छोटे 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 नीचे तक धारी बनी होती। इस पे तो ये तंबीह करूंगा कि ऐसा बाल किसी औरत को रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। मर्दों को भी कहीं छोटा कहीं बड़ा जो भी स्टाइल चल रहा है, इस स्टाइल में नहीं रखना। मर्दों को भी बाल बिल्कुल एक लेयर में पूरे सर में होना चाहिए, औरतों का भी बाल एक लेयर में पूरे सर का बाल होना चाहिए। बहर कैप पूरे बाल को जमा करके नीचे से उंगली के एक पोर के बराबर बाल काट लेंगी, अब वो हलाल हो गई। औरतें भी हलाल, मर्द भी हलाल। इसमें बहुत सारी गलतियां तवाफ में हैं, बहुत सारी गलतियां सई में हैं। जी जी, लेकिन उसका नियत फ़र्क है। उसका अभी मैं बता रहा हूँ जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी जो तरीका बताऊंगा तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हज तमत्तो वाले जो है पहले उम्रा करके हलाल हो जाएंगे। हज तमत्तो में पहले मुकम्मल उम्रा कर ले। और गलतियां जो है काफ़ी सारी, मैंने बताया कि बहुत सारी गलतियां तवाफ में होती हैं, बहुत सारी गलतियां सई में की जाती हैं, बहुत सारी गलतियां बाल कटाने में की जाती हैं। तवाफ में गलती जैसे लोग करते हैं, हजर अस्वद के पास आते ही नहीं और हाथ उठाते हैं, फिर बार बार हाथ उठाते हैं, फिर हाथ को चूमते हैं, ये सब गलती है। न हाथ को चूमना है, न बार बार हाथ उठाना है, न दोनों हाथ उठाना है। हजर अस्वद के बिल्कुल ठीक सामने आना है। और मैंने क्या बताया निशाना लगाने के लिए, याद है कि भूल गए? ये देखें, ये ग्रीन बत्ती है और हजर अस्वद का कोना है, ये 2 चीज है, आप उसके बीच में हैं। ग्रीन बत्ती एक तरफ दाएं, आपके राइट ग्रीन बत्ती, आपके लेफ्ट में हजर अस्वद है। आप एक आंख से इधर देखें, एक आंख से इधर देखें, इसमें आपको निशाना लगाने में आसान होगा। जो बिल्कुल ठीक सामने आ गए, अब उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके सिर्फ दाएं हाथ उठाएंगे और चलते रहेंगे। न हाथ को चूमना है, न बार बार उठाना है, न ही जो है क्या कहते हैं वहां पर और कोई अमल अंजाम देना। यही चीज सेम औरतों के लिए भी है। फिर मकाम इब्राहिम के पास जब मर्द आएंगे, बहुत से मर्द जो है कंधा खुला हुआ रहता है और फिर नमाज पढ़ रहे होते, उनकी नमाज खराब हो रही होती है। कंधा नमाज में ढका होना चाहिए, कंधा ढक लें और दोनों कंधा ढका होना चाहिए। मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ें या हरम शरीफ में कहीं भी 2 रकात नमाज पढ़ें। फिर उसके बाद सफा मरवा के पास जाएं, सफा से अपनी सई की शुरुआत करें और फिर जो है सई कर लें, फिर बाल छोटे कर लें। तो तवाफ में जो कई गलतियां हैं, यानी हर चक्कर की दुआ पढ़ते हैं, फिर जो है नमाज पढ़ने में कंधा खुला रखते हैं, ये भी गलती है। फिर सई में बहुत सारे लोग कंधा खुला रखते हैं, ये भी गलती है। फिर सई में हर चक्कर की अलग अलग दुआ पढ़ते हैं, ये भी गलती है। फिर बाल कटाने में कुछ लोग कहीं कहीं से टक मारते हैं, वो भी गलती है। फिर औरतें भी जो है गलती करती हैं इस मामले में। औरतें जो है, औरतों की सबसे बड़ी फाश गलती है कि मर्दों के सामने अपना बाल कटवाती हैं, ये भी गलती है।
عورت اپنا بال خود سے کاٹ سکتی ہے یا اس کا شوہر کاٹ دے، یا مرد ایک دوسرے کا جو عمرہ کرنے والا ہے ایک دوسرے کو بال کاٹ سکتا ہے احرام کی حالت میں بھی، کیونکہ سارا کام ہو گیا، بال کٹانا ہے، وہ خود بھی اپنا بھی کاٹ سکتا ہے، دوسرے کا بھی کاٹ سکتا ہے، عورتیں اپنا بھی کاٹ سکتی ہیں یا کوئی غیر بھی کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عورتوں کو مردوں کے سامنے نہیں کاٹنا چاہیے، مردوں کو بالکل یعنی کہیں کہیں سے کاٹ لینا یہ مردوں کی غلطی ہوتی۔ تو یہ تھے حج تمتع میں عمرہ کا طریقہ بتا دیا۔ حج قران اور حج افراد کرنے والا مکہ پہنچے گا تو وہ طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم، آنے کا طواف، طواف قدوم یہ سنت ہے، یہ قران والوں کے لیے اور افراد والوں کے لیے واجب نہیں ہے، یہ قدوم سنت ہے افراد اور قران دونوں کے حق میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سعی کر لیں گے، یہ طواف کرنے والے، افراد کرنے والے، قران کرنے والے طواف قدوم کرتے ہیں اور طواف قدوم کے بعد سعی کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کام سیم ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ آج اگر افراد اور قران کرنے والے مکہ پہنچ کر طواف قدوم کے ساتھ، یہ سنت طواف واجب نہیں، طواف کر لیا ایکسٹرا چیز ہے، اصل چیز صحیح ہے، اگر آج صحیح بھی کر لیتے ہیں تو حج میں 10 تاریخ کو یوم النار کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ تو قران کرنے والے کو نہ تو صحیح کرنے والے کو، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یہ قران کرنے والے، افراد کرنے والے مکہ نہ پہنچ کر کے ڈائریکٹ مینا چلے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، طریقہ کوئی فرق نہیں ہے، نیت کا فرق ہے۔ لبیک حجتن و عمرہ، لبیک عمرتن و حجن، یہ قران والے نیت کریں گے، افراد والے اللہم لبیک حجن یہ نیت کریں گے، لیکن طریقہ سے میں اگر افراد اور قران کرنے والے چاہیں ڈائریکٹ مینا جا سکتے ہیں، اگر مینا میں بھی نہیں پہنچ سکے ڈائریکٹ کہاں جا سکتے ہیں؟ عرفہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہم لوگوں کو کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنا ہے، ہم کو جو ہے اگر کرنا ہے تو جو کم سے کم سنت طواف کریں، سعی کر لیں، حج کی سعی کر لیں، پھر اس کے بعد احرام میں باقی رہیں گے، یہ قارن اور مفرد کے لیے۔ لیکن جو حج و تمتع کرنے والے ہیں احرام اتار دیے ہیں، اب وہ چاہیں تو مطلب احرام کی پابندی میں یعنی بال ناخن کاٹنا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی سے ملنا کوئی مسئلہ نہیں، اور طواف اگر کریں گے تو یہ اپنے یونیفارم میں طواف کریں گے، مسنون طواف یا نفلی طواف کرنا چاہیں 7 چکر جتنی مرتبہ چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی مفرد بھی قارن بھی اگر طواف کرنا چاہے تو احرام ہی کی حالت میں طواف کریں گے، طواف نفلی طواف جتنا کریں حاجی لوگوں کو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، طواف کریں 7 چکر اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد یہ ہم نے جو ہے دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کر دی، دوسری جگہ، پہلی جگہ میں نے بتایا میقات، دوسری جگہ میں نے میقات کے چند مسائل بیان کیے، دوسری جگہ ہم نے حرم شریف مسجد حرام پہنچ کر تمتع کرنے والے کو عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جانا۔ اب جب حلال ہو گئے تو ساری پابندی ختم ہو جاتی، ہم کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ میقات 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک میقات زمانی ہے، میقات زمانی جو ہے زمانے سے تعلق ہے، یہ جو موسم چل رہا ہے ذوالقعدہ، یہ حج کے موسم میں سے، حج کے 3 مہینے ہیں، یہ میقات زمانی ہے، میقات زمانی یہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے 3 مہینے حج کے ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 3 مہینے حج کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میقات زمانی۔ ایک میقات مکانی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، مکان، جگہ، تو وہ جو ہے 5 میقات ہے جن کے بارے میں آپ کو جانکاری دی۔ ایک چیز یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے یہ نہ صرف حج کا مہینہ ہے بلکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ذوالقعدہ ہی میں آپ نے حج کا سفر کیا تھا، جب آپ نے 10 ہجری کو حج کیا، پھر حج سے واپسی کے بعد بہت معمولی زندگی گزارے، مشکل سے جو ہے چند مہینے، 3 مہینے یا آپ سمجھ لیں 80 دن لگ بھگ آئے واپس، اور سم تھنگ اتنا زندگی گزارے، پھر اس کے بعد وفات پا گئے۔ تو بہرکیف حج تمتع کرنے والے احرام میں نہیں رہیں گے، احرام کھول دیں گے، کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حج قران اور حج افراد والے وہ احرام میں باقی رہیں گے اور پابندی میں باقی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں نے بتا دی مکہ سے ریلیٹڈ۔ اب تیسری جگہ پہ آتے ہیں، اختصار سے میں بتا رہا ہوں، وقت کافی نکلا جا رہا ہے، پتہ نہیں حج کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس کے لیے کافی لمبا کورس چاہیے، پارٹ بائی پارٹ، اور پھر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان سب کو بھی چیزوں کو سمجھانا چاہیے، تبھی جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی۔ یہ نقشے کے متعلق تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسری جگہ سے متعلق، وہ مینا ہے۔ آدمی نے تمتع کرنا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو گیا، مکہ میں باقی رہے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جاننا ہے، جن کو حج کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے تو مکہ میں باقی رہے گا، ایسا نہیں جدہ والا
حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے آ جائے اپنی رہائش پہ، پھر بعد میں جا کر کے حج کرے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ کر کے آپ کو مکہ میں باقی رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے راستے میں تو 3 مہینہ جو ہے لوگ 6 مہینہ نکالتے ہیں، اور یہاں اللہ کے گھر کے لیے تو کیوں نہیں نکالیں گے۔ سیلفی کے بارے میں بتائیں، جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں جی جی پکچر بناتے ہیں، جی سیلفی لیتے ہیں موبائل سے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو میں کہا اپنے عمرے کو، عمرہ اللہ کے گھر کے سفر کے لیے آئے ہیں، حلال مال سے سنت کے مطابق عمرہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ عمرہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے۔ جب ہم فوٹو لے رہے ہوتے ہیں، سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی اپنے لیکچر میں بیان کر دیا۔ جس ٹائم آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، کتنی ساری دعوتیں کھاتے ہیں، کیا کیا جو ہے پارٹی متی ہے، کتنے ڈی جے اور گانے اور پھر مالے اور کیا کیا سواگت اور استقبال ہوتا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، پچھلا میرا لیکچر سن سکتے ہیں، تو اس میں کافی ساری باتیں نکل جائیں گی۔ بہرکیف تصویریں جو ہے اس طریقے سے اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے دعا میں، اذکار میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اور وہ ایک ایک لمحہ مبارک ہوتا ہے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے ہمیں جو ہے ایک ایک پل گزارنا چاہیے۔ تو اب تیسری جگہ پہ آتے ہیں۔ 2 جگہ ہم نے بتا دیا، ایک جگہ میں نے میقات بتا دیا، دوسری جگہ میں نے حرم شریف بتا دیا، تیسری جگہ بھی ہم آ رہے ہیں مینا کی طرف۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کر کے حلال ہو گیا ہے، اب وہ مکہ میں کہیں باقی ہے، باہر نہیں آنے کا نا۔ میں حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، آپ نے مکہ میں رہنا، اپنی رہائش میں رہیں، جتنا دن آپ ہیں وہاں پہ رہیں۔ جب 8 ذوالحجہ آ جائے، 8 ذوالحجہ اپنی ہی رہائش سے، اپنی ہی جگہ سے غسل کریں گے، کہیں نہیں جانا میقات وغیرہ پہ، اپنی جگہ پہ غسل کریں گے، اور خوشبو لگانا ہے خوشبو لگا لیں، احرام کا لباس لگا لیں۔ اب اس کے بعد حج کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجن۔ اب حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے آپ مینا پہنچیں گے۔ تلبیہ حج میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کہاں؟ ایک جب عمرہ کرتے ہیں میقات سے لے کے مکہ مکرمہ تک، اور جب دوسری مرتبہ تلبیہ پکارتے ہیں جب حج کے لیے نیت کرتے ہیں تو مکہ سے لے کے مینا تک، اور پھر مینا میں باقی رہتے ہوئے 10 تاریخ تک، رمی جمار تک آپ کو یہ تلبیہ پکارتے رہنا ہے، رمی جمار تک۔ 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10ویں تاریخ جب کنکری مار رہے ہوتے اس سے پہلے تک ہمیں تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ کی 2 جگہ ہے۔ تو اب ہم آ گئے ہیں جو ہے تیسری جگہ پہ مینا آ گئے ہیں۔ مینا کس طریقے سے آئیں گے؟ ابھی تو ہم نے عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، اور قارن اور مفرد اپنے جو ہے احرام میں باقی ہیں، تو یہ لوگ اسی کنڈیشن میں مینا نکل جائیں گے۔ اسی کنڈیشن میں جو تمتع کرنے والے ہیں وہ غسل کر کے، خوشبو لگا کر کے، احرام کا لباس لگا کر کے، نیت کر کے وہ مینا پہنچیں گے۔ اور مینا کب پہنچنا ہے؟ ظہر سے پہلے پہنچنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچ کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز اس وقت ملے گی جب ہم ظہر سے پہلے پہنچیں گے۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد اب قارن ہو، مفرد ہو، تمتع ہو، سب کا ایک رینک میں ایک ہی طرح سے چلے گا، ایک ہی طرح سے۔ مینا پہنچنے کے بعد ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 2 چیز یاد رہے، اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہاں یہ بتا دوں کہ دین میں عقل نہیں ہے، دین میں سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو حج پہ آیا وہ تو کئی دنوں سے مکہ میں ٹھہرا ہوا، مقیم ہے، مکمل نماز پڑھے گا، قصر سے نماز پڑھے گا ہی نہیں، عقل یہ کہتی۔ لیکن نبی کہتے نہیں ہمارے پیچھے چلو، سنت کہتی نہیں نبی کو فالو کرو، تو ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے حج کو اگر صحیح سے سمجھتے ہیں نا تو الحمدللہ پکے سنی بنیں گے۔ وہ سنی نہیں جو صرف نام لیتے ہیں، یا حسین جھنڈیاں لگانے، نہیں، وہ سنی نہیں۔ ابھی بخاری شریف آپ کے سامنے کھولیں گے، بخار آ جائے گا، ایک حدیث نہیں مانتے ہیں بخاری کی، صرف بابا اور گجیڑی بابا کس کو مانتے ہیں؟ کائے کا سنی؟ جب آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، کائے کا سنی؟ کیسے سنی؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ بخاری میں آپ کے سامنے بھی بلائیں جو قبروں کو پوچھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ان کے سامنے رکھوں گا، یہ حدیث نہیں مانتے، وہ حدیث نہیں مانتے، وہ حدیث نہیں مانتے، اور یہ حدیث تو حدیث رسول ہے نا۔ کیسے کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں، سنی ہیں؟
قرآن نہیں مانتے، قرآن کی آیتیں کھولوں گا کتنی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں، اپنے باباؤں کی بات مانتے ہیں، تو وہ سنی نہیں ہے. سنی وہ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں بتا رہا ہوں کہ مینا میں کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. اس لیے پڑھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی، اس لیے ہمیں پڑھنا ہے. حج کے دوران یہ بھی سمجھ لیں، یہ مسئلہ یہاں یہ بھی بتا دوں، حج کے دوران جتنے دن رہتے ہیں ایام تشریق تک، 8 ذوالحجہ سے لے کے ایام تشریق تک 13 ذوالحجہ تک آپ کو قصر کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ ذہن میں بیٹھا لیں بس، اور کسی کی بات نہ سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا. اس لیے نہیں کہ میں مولویوں میں بتا رہا ہوں، میری کتاب میں لکھا ہو یا میرا مسئلہ فتویٰ ہے، نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. حدیث جابر بہت مشہور حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، حدیث جابر غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، مکمل تفصیل سے پورا ڈیٹیل بتایا گیا، آپ مدینہ کب نکلے، کیسے حج کیا، ٹوٹل پوری باتیں بیان کی گئی. وہی آپ دیکھ لیں، آپ اسی حج کریں، ہماری بات نہ مانیں، اسی کو جا کے دیکھ لیں، اسی کے مطابق حج کریں. حج تو کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو بہر کیا ہے، مینا میں ہمیں رہنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اپنے اپنے ٹائم پہ. ظہر اپنے ٹائم پہ، عصر اپنے ٹائم پہ، مغرب اپنے ٹائم پہ، عشاء اپنے ٹائم پہ اور فجر اپنے ٹائم پہ. ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب سب لوگ قارن، مفرد، متمتع، تینوں قسم کے لوگ، یہ سب لوگ جو ہے جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لیں گے، اب سورج نکل جائے. سوال انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے تو تاکہ ہمارا وقت بچے، انشاءاللہ ہم موقع دیں گے اور کچھ نماز کا وقت تھوڑا سا ڈیلے کر دیں کیونکہ کافی اہم ہے. تو جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے، اس سے پہلے نہیں، سورج نکل جائے، اب ہم یہاں سے مینا سے چوتھی جگہ جائیں گے. 3 جگہ میں نے بتا دیا، میقات، حرم شریف، مینا. اب چوتھی جگہ پہ جا رہے. چوتھی جگہ کیا ہے؟ عرفات. اب فجر کی نماز پڑھ لی، سورج نکل گیا، اب ڈائریکٹ ہمیں عرفات کی طرف کوچ کرنا ہے. پیدل جائیں، سواری سے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سواری بھی لے سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں، اور دوری میں نے بتایا تھا لگ بھگ 12 سے 14 کلومیٹر کے آس پاس ہے. تو آپ جو ہے وہاں پہنچے، عرفات پہنچنا ہے. اب ہمیں عرفات پہنچنے کیا کرنا ہے؟ سب میں نبی کی سنت دیکھنی ہے، اور کوئی میں کچھ نہیں کہ میری بات مان لو، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دیکھیں تو جو اہل الحدیث ہوتے ہیں وہی صحیح سے نبی کو مانتے ہیں. ہر بات پہ نبی کی حدیث، اللہ کی بات، نبی کی بات، ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ جو جتنے انگوٹھا چومنے والے ہیں نا، صرف چومتے انگوٹھا کام نہیں کرتے ہیں سنت پر. واللہ کہتے ہیں صرف بابا جو ہے قصے، کہانی، پیری، فقیری، مریدی، یہی بات کرتے ہیں. ہم ہیں اصلی سنی، ہر بات پہ سنت لیتے ہیں، ہر بات پہ اللہ کی بات، ہر بات پہ نبی کی بات لے، اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں. بتائیے سنتی کون ہو گئے؟ سنی کون اصلی ہے؟ سنت پہ جو لوگ عمل کر، سیدھی سی تعریف، جو سنت پر عمل کرے صحیح سے، وہی سنی ہے. ٹھیک ہے، عرفات پہنچ گئے. اب عرفات پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں دیکھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفات میں، عرفہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. پہلے عرفہ کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیں. عرفہ کا روزہ مسنون ہے عام مسلمانوں کے لیے. جو حاجی نہیں ہے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، مسنون ہے. 9 تاریخ کا اپنے اپنے ملک کے حساب سے، سعودی کے حساب سے نہیں، اپنے اپنے ملک کے حساب سے عرفہ کا 9 تاریخ کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے. اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور حاجیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن. حاجی روزہ نہیں رکھیں گے عرفہ کا، اور حاجی عید کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ دونوں مسئلہ ایک ہی ساتھ سمجھ لیں تاکہ وہاں میرے ذہن سے کہیں مس نہ ہو جائے. حاجی روزہ بھی نہیں رکھیں گے عرفہ کا، حاجی عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے آگے جو اگلا دن جو آنے والا ہے. اور عرفہ وہ دن ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ. عرفہ ہی تو حج ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے. یہ وہ دن ہے اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اپنے حاجی لوگ جو عرفات میں ٹھہرے ہوتے ہیں، وقوف کیے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا عظیم دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کو بے پناہ جو ہے معاف کر رہا ہے. تو یہ عرفہ کا دن ہے. اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میں نے جو بورڈ لگا کے دکھایا تھا کہ ہر جگہ مینا مزدلفہ میں بورڈ لگایا ہوا ہے. مینا کی ابتدا، مینا کی انتہا، مزدلفہ کی ابتدا، مزدلفہ کی انتہا، عرفہ کی ابتدا، عرفہ اس بیچ میں کہیں رہ سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفہ کے تعلق سے، قد وقفت ہا ہنا وعرفہ کلھا موقف، کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں عرفہ میں، لیکن تم کہیں بھی ٹھہر سکتے ہو، جو ایریا ہے کسی بھی جگہ. اب لوگ عرفہ میں ضروری سمجھتے ہیں یا تو مسجد نمرہ جہاں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں،
لوگ سمجھتے ہیں یا تو وہیں جانا، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں پہاڑ پہ جانا ہے، وہ پہاڑ جبل عرفہ، لوگوں نے اس کا جبل الرحمہ نام دیا ہے یا جبل الدعا کہتے ہیں، یہ صحیح نام نہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے، جیسے حجر اسماعیل اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر لیا، ویسے یہاں بھی جبل الرحمہ یہ جبل الدعا کہتے ہیں، ایسی کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے، جبل عرفہ کا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کیوں فضیلت نہیں ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن میں تھے، آپ کہیں بھی پورے ایریے میں ٹھہر سکتے ہیں، تب آپ عرفہ میں ہیں، عرفہ میں کسی بھی جگہ ٹھہریں گے، ظہر سے پہلے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، موبائل پہ بھی سن سکتے، اب تو آن لائن دنیا ہو گئی ہے، موبائل پر یا وہاں کیا کہتے ہیں اگر اور کوئی مطلب سہولت وہاں پہ ہو تو عرفہ کا خطبہ جو ہے سنیں، ظہر سے پہلے وہ خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ ظہر کے بعد نہیں ہوگا، ظہر سے پہلے خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اذان ہوگی، صرف ایک اذان، پھر اس کے بعد الگ الگ اقامت، ظہر کی اقامت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، عصر کی اقامت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، یہ دونوں نمازیں جمع تقدیم کے ساتھ، جمع تقدیم، ظہر کے بعد پہلے خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد ظہر کے وقت میں ایک اذان دی جائے گی، پھر اقامت کہہ کر ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی اور اقامت کہہ کر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے عرفہ کا معاملہ ہے، یعنی دونوں نمازوں کو اکٹھا اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ مکمل نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں ماننا کیا ہے؟ ہمیں ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ یہی ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ حج کیسے کرتے ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سنت کے مطابق حج کرتے ہیں، یا اپنے جو ہے مولوی یا پیر فقیر بتاتے ہیں اس کے حساب سے حج کرتے ہیں؟ تو عرفہ جو ہے بڑا انتہائی جو ہے قیمتی اور فضیلت والا دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان تمام لوگوں نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ جو آپ عرفہ کیا کہتے ہیں صفا پہ اور مروہ پہ بھی پڑھتے ہیں، وہ دعا اس کا اگلا حصہ، شروع کا حصہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اگر یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اصل توحید معلوم ہوگی کہ پکارنا صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اللہ کے شریک کوئی نہیں، بندگی صرف اسی کے لیے۔ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ نماز ہم نے پڑھ لیا، اب اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے، کہیں بھی کسی گوشے میں بیٹھ جائیں اور ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں آپ لگے رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ عرفہ کی آپ کو جو ہے سنتیں آپ کو بتا رہا ہوں، عرفہ میں یہ کرنا ہے۔ عرفہ پہنچنے کے بعد خطبہ اگر سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سن سکے کوئی ایسی بات نہیں، اگر مسجد نمرہ میں جگہ مل گئی وہیں سن لیں، یا کہیں بھی آپ ہو گئے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں جانے کی اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، بھیڑ بھاڑ ہوتی، لوگ وہاں جانے کے لیے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ جو ہے برباد کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پہاڑ پہ چڑھ کر کے وہاں جا کر کے یہاں چڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی، نیچے نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے 2 وقت کی نماز پڑھ لیے جمع کر کے، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں اور دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ یہاں پر بھی ایک سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی، آپ مزدلفہ چلے گئے تھے، سورج ڈوب گیا، آپ مزدلفہ کوچ کر گئے تھے، مزدلفہ پہنچے، یہاں آ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو نبی کی سنت دیکھتے ہیں ہم بھی وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، سورج ڈوب جائے گا، اب مزدلفہ کو عرفات کو چھوڑ کر کے مزدلفہ کی طرف ہماری روانگی ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم جو ہے عرفات میں ابھی آئے تھے۔ عرفات کتنے نمبر کی جگہ آئے تھے؟ 4 نمبر کی جگہ۔ عرفات میں یہی معاملہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچیں، خطبہ سنیں، خطبہ نہیں سن سکے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کا عرفہ کوئی معاملہ جو ہے حج نہیں ہوگا، اصل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچیں اور وہاں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھے اور قصر کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب تک دعا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، پھر اس کے بعد جب سورج ڈوب جائے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو نکل جانا ہے مزدلفہ کی طرف۔ تو یہ 4 نمبر کا پوائنٹ بتا دیا۔ 5 جگہیں میں نے بتایا تھا، ابھی 5ویں جگہ آ رہی ہے۔ اب 5ویں جگہ ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی حدیث جابر میں مذکور ہے، آپ یہاں آئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھیں، ایک اذان دی گئی ہے، مغرب کی اقامت ہوئی، مغرب کے 3 رکعت پڑھی گئی، پھر دوسری اقامت کہی گئی، دوسری اذان نہیں، صرف دوسری اقامت کہی گئی، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی گئی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور کچھ نہیں کیا، آرام فرمانے لگے۔ تو یہاں کی سنت ہے، اگلا دن بڑا مشغول دن ہے، جو یوم النہر ہے
بڑا مشغول، بہت کام ہے، انسان تھک جاتا ہے اس دن، بوڑھے آدمی تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو 10 تاریخ کا جو دن آتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کریں، جوش اور جذبے میں، تندرست میں. دیکھیے مومن کو ایسا نہیں کہ ہم جو ہے بس بھاگتے رہیں، نہیں، اپنی طاقت کو بھی سمیٹنا ہے، تاکہ اگر سامنے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو طاقت سمیٹ کر جوش اور جذبے کے ساتھ ہم وہ کام کر سکیں. آپ یہاں مزدلفہ پہنچ رہے ہیں، یہ 5ویں جگہ ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد یہ قارن، مفرد، متمتع سب ایک ساتھ معاملہ چل رہا ہے. یہاں آ کر کے یہاں دیکھیے اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عند المشعر الحرام، کہ جب تم عرفات سے مزدلفہ کی طرف آؤ، مشعر حرام کی طرف آؤ تو وہاں اللہ کا ذکر کرو. یہاں مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہی ہے، مشعر حرام مزدلفہ یہاں مراد ہے. مزدلفہ ہمیں آنا ہے، مزدلفہ کا جو باؤنڈری ایریا ہے ہم کہیں بھی رہ سکتے ہیں، اور مزدلفہ میں رات گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. ابھی عرفات میں تھی، عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا واجبات میں سے ایک واجب ہے. اب مزدلفہ آ گئے، واجبات میں سے ایک واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. نماز پڑھنے کے بعد اب آرام سے سو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. مزدلفہ آئے، آپ سو گئے. یہاں کچھ چیزیں اور آپ کو بتا دوں. یہاں جو ہے مزدلفہ جب آ گئے ہیں تو اگر کوئی عورت ہے، بیمار ہے، یا کوئی مرد ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، معذور ہے، تو وہ آدمی رات ہی میں آدھی رات کے بعد کنکری مارنے کے لیے جمرات کی طرف جا سکتا ہے، جو مجبور ہے. اور جو مجبور نہیں ہے وہ آدمی مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حیض کا مسئلہ سارا میں بتا چکا ہوں، حیض والی عورتوں کا تفصیل سے میں نے وہ بتا دیا. پھر اس میں انٹر کریں گے تو پھر طویل ہو جائے گی بات. حیض والی عورتوں کا جو ہے میقات پہ کیا مسئلہ ہے، احرام کا کیا مسئلہ ہے، طواف کا کیا مسئلہ ہے. میقات پہ حیض کی حالت میں وہ غسل کر کے احرام باندھ سکتی ہے. طواف کی حالت میں اگر حیض آ جائے وہ بند کر دے گی. باقی جو ہے پھر جب پاک ہو جائے تو طواف کرے. طواف منع ہے، باقی سارا کام جو ہے عورتیں حیض کی حالت میں انجام دے سکتی. طواف میں کہیں بھی آ جائے وہ طواف کینسل ہو گیا، اب وہ احرام میں وہ جو ہے اسی حالت میں باقی رہیں گی. جب پاک ہو جائیں گی تب طواف کریں گی. سعی میں حیض آ جائے جاری رکھیں گی، سعی میں پاکی نہیں چاہیے. پھر مینا میں ٹھہرنا ہے، اور پھر عرفات میں ٹھہرنا ہے، پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ سارا کام ان کے لیے جائز، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف طواف کا ایک مین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تب اگر مجبور آدمی، جیسے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھوڑی سی بھاری جسم والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا تھا کہ ہم جانا چاہتے ہیں جمرات پہ. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھی لیکن وہ نہیں گئی تھی. یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ 5ویں جگہ ہے مزدلفہ. یہاں پر رات بھر ٹھہرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی ہو جائے، اجالا ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے اب جو ہے ہمیں جمرات کی طرف نکلنا ہے. مزدلفہ سے اب جمرات کی طرف نکلنا ہے. تو یہ جو ہے 10 تاریخ ہو جائے گی. مجبور لوگ رات میں جا سکتے ہیں، لیکن جو مجبور نہیں ہیں وہ کب نکلیں گے؟ فجر کی نماز پڑھ کے جب اجالا ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے اب جمرات کی طرف نکلیں گے. اچھا، یہ مزدلفہ اور مینا، جمرات کہاں پڑتا ہے؟ مینا میں پڑتا ہے. اچھا، یہاں جو ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو، مزدلفہ 3 جو مقامات ہیں، مزدلفہ اور مینا، یہ حرم کا ایریا ہے، حرم میں، حدود حرم میں داخل ہے. اور عرفہ حرم میں نہیں داخل ہے. مسجد نمرہ جو عرفہ میں ہے وہ اکثر تو عرفہ میں داخل ہے، کچھ حصہ عرفہ میں داخل نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے. حدود حرم کا معاملہ سمجھ گیا. مینا اور مزدلفہ حرم کا، حدود حرم کا حصہ. عرفہ حدود حرم کا حصہ نہیں. اس لیے اگر کوئی مکہ کا آدمی عمرہ کرنا چاہے، عرفات جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن مینا اور مزدلفہ سے نہیں. اس لیے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیے. اب نکلنا ہم کو کہاں ہے؟ مزدلفہ سے نکلنا ہے جمرات کی طرف. ٹھیک ہے. جمرات کی طرف نکلنا ہے. اس بیچ میں وادی محسر آتا ہے، وادی محسر. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس قافلے کو نیست و نابود کیا تھا جنہوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہندوستان میں جو لوگ مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں یا بیت المقدس پہ حملہ کر رہے ہیں یا مساجد پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی نیست و نابود کر دیں.
آمین یا رب العالمین۔ وادی محصر آتا ہے مزدلفہ سے، جب آپ یہ یہاں کی طرف جاتے ہیں مینا کی طرف، بیچ میں وادی محصر آتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ جو عذاب والی جگہ ہوتی ہے نا وہاں تیزی سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ اگر ڈیفائن ہو جائے، وہ لگ بھگ جو ہے 2 کلومیٹر کا حصہ ہے، اگر وہ جگہ معلوم ہو سکے، کسی سے پوچھ سکیں تو تیزی کے ساتھ گزریں گے اور جمرات کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے، آج یوم النحر ہے، آج یوم النحر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا جاؤ میرے لیے کنکری تلاش کے لاؤ۔ کنکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 کنکری ڈھونڈ کے لائی گئی، صرف 7 کنکری۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ، کنکری بہت دنوں سے چن چن کر کے، یا فلاں جگہ سے ہی لینا ہے یا عرفات سے ہی لانا ہے، پھر کنکری کو غسل کرنا ہے، اس کو جو بڑا سمیٹ کر بٹور کر بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے جیسے کوئی یہ مبارک چیز ہے۔ کنکری ہے، پتھر ہے، جیسے پتھر ہوتے ہیں ویسے ہی یہ پتھر ہے۔ چلیے آج کچھ چیز جو ہے، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، حج اکبر ہے، آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ پوری دنیا کے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں آج کا دن بڑا تاریخی دن ہوتا ہے۔ آج قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہاں دی تھی؟ یہی وہ علاقہ ہے نا، یہی علاقہ ہے جہاں قربانی دی تھی، اور اسی کی یاد نہ صرف مکہ اور مدینہ میں اور اس علاقے میں منائی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو یہ آج جو ہے 10 تاریخ ہے، تو 10 تاریخ کو 5 کام کرنا ہوتا ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے۔ آپ کے سامنے یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں، یوم النحر کو 5 کام ہے۔ ترتیب اسی طریقے سے، ترتیب دیکھ لیں، یہ جمر عقبہ کی کنکری مارنی، جمر عقبہ۔ جمرات کتنے ہوتے ہیں؟ 3 جمرے ہیں۔ یہ دیکھیے جو ہے یہ بنا ہوا ہے، 3 جمرے بنے ہوئے۔ یہ حرم ہے، یہاں سے آپ مینا جاتے ہیں، مزدلفہ عرفہ ہے، پھر آپ جو ہے مزدلفہ سے آپ جو ہے جمرات کی طرف آتے ہیں۔ یہ 3 جمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلا جمرہ ہے مینا سے متصل ہے، اس کا نام ہے جمرہ اولا۔ پھر اس کے بعد بیچ والا جو ہے جمرہ وسطیٰ، یہ جو آخری والا ہے جمرہ عقبہ۔ یہ آخری والا جمرہ مکہ کے سائڈ میں، جمرہ عقبہ اس کا نام ہے، سیم ہے جی، عقبہ، جمر عقبہ، یا بڑا، یا اس کو جو ہے پہلا، دوسرا، تیسرا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج جو کنکری مارنی ہے پہلے نمبر پہ جمر عقبہ کی کنکری، یہ جو مکہ کی طرف جو ہے جس کی جہت ہے اس کو کنکری مارنی، اور 7 کنکری مارنی ہے۔ اللہ اکبر، ہر کنکری الگ الگ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کنکری ہر کنکری مارنی ہے۔ بنا ہوا ہے پیلر، اس پیلر کو لگ جانا ہے یا پیلر میں گر جانا ہے، دونوں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو صرف ایک کو 7 کنکری اور ایک کر کے کنکری مارنی ہے، اور کوئی دعا نہیں کرنی، یہاں سے گزر جانا۔ پہلا کام تو یہ کنکری مارنا۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا آپ پیسہ جمع کر دیے تو کرنے کی اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً دوسرے نمبر پہ آپ بال منہ ڈالیں گے۔ پہلے بال کٹائے تھے، دوسرے نمبر پہ بال منہ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں تحلل اول۔ تحلل کا مطلب حلال، اول کا مطلب ایک نمبر کا حلال۔ ابھی لاسٹ حلال نہیں ہوئے، ثانی، تحلل ثانی نہیں ہوا۔ 2 کام کر لیتے ہیں 10 تاریخ کو تو تحلل اول، یعنی اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، احرام سے نکل گئے۔ اب تیسرے نمبر پہ طواف افاضہ ہے، اس کو ملا کے چوتھے نمبر پہ طواف افاضہ ہے۔ طواف افاضہ اب احرام کی پابندی کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ اپنے یونیفارم میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر جمرات سے سیدھے ڈائریکٹ وہاں جا رہے ہیں، اسی یونیفارم میں باقی رہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام نام ہی تو نیت کا ہے، نیت ختم ہو گیا، آپ احرام سے نکل گئے، معاملہ ختم۔ اگر بدلنے کا چانس مل رہا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے 1-2 احرام رکھے رہیں، تاکہ ایک گندا ہو جائے احرام کی حالت میں آپ احرام کا لباس بدل سکتے ہیں، احرام کے لباس کو دھل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ چوتھا کام طواف افاضہ کریں گے۔ جب آپ 2 کام کر لیے، تحلل اول، حلال ہو گئے لیکن بیوی نہیں حلال ہوئی، تیسرا کام کر لیتے ہیں طواف افاضہ، اب بیوی بھی حلال ہو جاتی، قارن ہو، مفرد ہو یا متمتع ہو، تینوں آدمی 2 کام کر لے تحلل اول، تیسرا کام کر لے تحلل ثانی، یعنی اب بیوی بھی حلال۔ 2 کام سے ساری چیز حلال سوائے بیوی کے، تیسرے کام سے سب کچھ حلال، بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے قارن اور مفرد پہلے سعی کر لیتے ہیں تو یہ جو سعی ہے قارن و مفرد کو آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف قدوم کے ساتھ اگر صحیح کر لیا قارن و مفرد تو آج صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن نہیں کیا ہے تو پھر حج کی صحیح اس کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ 5واں کام صحیح ہے، 10 تاریخ کو اتنا کام کرنا ہے، اور یہ کام بڑا ٹف، یعنی بہت مشکل ہے۔ آپ کنکری مار کے پھر بال مڈا کے
تھک جائیں گے, چور چور ہو جائیں گے. اگر اس دن طواف افاضہ نہیں کر سکتے ہیں, سپورٹ جائے, تو آپ 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو جب سہولت ہو کر سکتے ہیں. لیکن کام ہے 10 تاریخ کا. ایسا نہیں کہ میں بتا رہا ہوں تو پھر آپ ڈیلے کریں میری وجہ سے, نہیں, کام ہے 10 تاریخ کا. 10 تاریخ کو آپ کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں بائی دی وے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو جیسے بیمار ہو گئے, تکلیف لائق ہو گئی, تھک گئے, تو آپ دوسرے تیسرے کسی بھی دن کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر اتنا ڈیلے ہو گیا کہ آپ کے سفر کا دن آ گیا ہے, رخصت ہونا پڑے گا, اس وقت طواف افاضہ اور طواف وداع ایک نیت سے کر لیں گے. 7 چکر کریں گے, نیت دونوں کی کریں گے. طواف افاضہ, طواف وداع, ایک ہی نیت سے دونوں طواف کا ہو جائے گا, اور پھر آپ رخصت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم اگر عورت کو طواف افاضہ کے وقت جو ہے حیض آ جائے, وہ طواف افاضہ نہیں کریں گی, جب وہ پاک ہوں گی تب طواف افاضہ کریں گی. یہ تھوڑا جو ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اگر اس ٹائم اگر تو حیض آ جاتا ہے تو حیض کا منیمم جو ہے 3, 4, 5, 7, اکثر جو عورتوں کو 6-7 دن حیض آتا ہے, اب جانے کے دن ہو جاتے ہیں, پھر مشکل میں پرابلم میں پھنس جاتی ہے. تو اگر ایسا کسی عورت کے ساتھ ہو جائے, حیض آنے لگے طواف افاضہ کے وقت, تو کام سے تو رکے گی, دیکھے گی پاک اگر ہو جاتی 2-3 دن میں ٹائم ہے تو پاکی کے بعد غسل کر کے طواف افاضہ کرے. پاک نہیں ہوتی ہے, جانے کا دن ہو گیا, طواف افاضہ بھی نہیں کیا ہے, تو یہ تو کرنا کمپلسری ہے. طواف افاضہ کس میں سے ہے؟ رکن میں سے. حج ہی نہیں ہوگا تو لنگوٹ باندھ لے, غسل کر لے. لنگوٹ ابھی تو آج کل بڑا پیڈ آتا ہے, بہت سیفٹی قسم کا پیڈ لگا لے تاکہ خون کا دھبا یا خون نہ گرے. تو لنگوٹ غسل کر کے لنگوٹ باندھ کے طواف کر لے, اور پھر وہ رخصت ہو سکتی. طواف وداع حیض والی عورت پہ نہیں, وہ تو معاف ہے. طواف افاضہ لیکن کرنا, یہ طواف جو ہے اگر حیض کی حالت میں کر رہی ہیں, مجبوری کی حالت میں کرنا ہے. ورنہ اگر سعودی عرب میں کہیں رہتی ہیں تو وہ چلے جائے, رخصت ہو جائے, احرام میں باقی, جب پاک ہو جائے تو واپس آ کر کے طواف افاضہ کر لے. لیکن وہ اپنے ملک انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جانا ہے, اس سچویشن میں وہ مجبوری میں یہ جو ہے لنگوٹ باندھ کر طواف کر سکتی ہے. تو یہ 10 تاریخ کا 5 کام تھا. ٹھیک ہے, اسی ترتیب سے کرنا ہے. اس میں دوسرا معاملہ یہ ہے, یہ ترتیب ہے, پہلے کنکری مارنا, پھر قربانی کرنا, پھر بال مڈانا, پھر طواف افاضہ کرنا, پھر سعی کرنا. اگر یہ ترتیب ہے, اگر یہ ترتیب بدل جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حنفیہ کے نزدیک, علماء احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے. اس لیے جب تک قربانی نہیں ہوتی ہے تب تک بال ہی نہیں مڑاتا. یہ ان کی غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعل ولا حرج, تم 10 تاریخ کو کوئی کام آگے پیچھے کر دیتے ہو, کرو, کوئی حرج نہیں. افعال کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ بعض صحابہ آئے, اللہ کے رسول میں نے تو پہلے جو ہے قربانی کر لی ہے, میں نے تو پہلے یہ جو ہے طواف افاضہ کر لیا, میں نے تو پہلے سعی کر لیا. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں, کوئی بھی کام پہلے بعد میں ہو جائے, ترتیب واجب نہیں. ترتیب افضل, اگر یہ ترتیب ہوتی ٹھیک ہے, نہیں اگر ترتیب بدل جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ جو ہے 5 دن کے بعد. اچھا, پہلے کنکری والا معاملہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں. یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے, دیکھ رہے ہیں تصویر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کنکری چن کے لائی گئی تھی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری لائی تھی. وہ کنکری حدیث کے الفاظ ہیں حسا الحذف, یعنی ایسی کنکری تھی جو انگلی کے درمیان آنے والی چھوٹی کنکری. چنے کے علماء کہتے ہیں چنے کے دانے کے برابر وہ کنکری ہونی چاہیے. دیکھیں 3 قسم کی کنکری ہے. ایک کنکری تو یہ ہے جو بہت چھوٹی ہے, اور ایک کنکری یہ ہے جو چنے کے دانے کے برابر, اور ایک کنکری یہ ہے جو بہت بڑی ہے. ہمیں جو ہے جو چنے کے دانے کے برابر کنکری ہو وہ لینا چاہیے. تو پہلا کام ہمارا رمی جمار کا, اور آخری جمرہ ہے اس کو مارنا ہے. یہ جمرہ شیطان بھی نہیں ہے, یہ جمرہ شیطان بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ جمرہ نام ہے. یہاں پر ہمیں کنکری مارنا ہے. اور ایک حدیث میں نے پہلے بتایا تھا کہ طواف کرنا اور سعی کرنا اور کنکری مارنا اللہ کے ذکر کے لیے. میں پچھلے بار بتایا تھا یہ حدیث, اللہ کے ذکر کے لیے. ہم شیطان مارنے کے لیے ایسا نہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ یا تو بڑا پتھر مارتے ہیں, یا چپل سے مارتے ہیں, یا غصے سے مارتے ہیں. بعض دیکھتے ہوں گے آپ تصویروں میں بڑے بوڑھے آدمی بڑا اچھل کے مار رہے ہیں, وہ جوش سے آتے نہیں, آج تو ختم ہی کر دینا ہے, اتنے غصے سے مارنا ہے کہ پورا بھڑاس ہمیں دل کی نکال دیں گے. نہیں, اللہ کا ذکر ہم قائم کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. تو یہ 5 کام ہمیں 10 تاریخ کو انجام دینا ہے. اس میں ترتیب بدل جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور طواف افاضہ کا مسئلہ آپ کو بتا دیا, اگر 10 تاریخ کو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 10 تاریخ کے بعد بھی جب میسر ہو طواف افاضہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 10 تاریخ ہے, بڑا عظیم دن ہے. ایک حدیث بتا دوں,
یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک بڑا عظیم دن ہے یوم النحر، اور پھر اس کے بعد یوم القر۔ یوم القر کہتے ہیں قرار یعنی رہنے کو، مینا میں جو ٹھہرتے ہیں نا، تو مینا کے دن کو یوم القر کہا گیا، 11 تاریخ مینا میں ٹھہرنا۔ اس کے بعد جو 11 تاریخ ہے وہ 11 تاریخ جو ہے بڑا فضیلت والا ہے۔ تو ابھی ہم نے کتنا 5 جگہیں ہم نے معلوم کر لی، 2 تاریخوں سے متعلق چیز تھی، تو پہلی تاریخ والی بات یوم النحر کی بات میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں بتا دی۔ اب آتے ہیں آخری چیز، آخری پوائنٹ تاریخ سے متعلق، وہ ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق کو جیسے 10 تاریخ کا ہم نے کام کر لیا، اور جو قارن و مفرد ہیں ان کے اوپر جو ہے قارن کے لیے قربانی تھی، مفرد کے لیے قربانی نہیں تھی، پھر اس کے بعد متمتع نے قربانی وغیرہ، یعنی 10 تاریخ کے کام سے فارغ ہو گئے۔ اب ہم آ گئے 7ویں پوائنٹ پہ، دن کے اعتبار سے ایام التشریق میں داخل ہو گئے، 3 دن ہے۔ اب حاجیوں کو 3 دن کنکری مارنی ہے، 3 دن، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو۔ اچھا، کنکری مارنے کا جو ہے انداز بتا دیا کیسے مارنا ہے، اور پھر کنکری جو ہے کس دانے کس شکل میں ہونی چاہیے وہ بتا دیا۔ اب یہ سمجھ لیں کنکری مارنے کا وقت کون سا ہے، وقت سمجھ لیجئے، اور مزید کچھ مسائل سمجھ لیجئے۔ وقت یہ ہے جب زوال کا وقت ہو جائے، اس ٹائم سے لے کے مغرب سے پہلے تک ہمیں کنکری مارنا ہے۔ کون سا ٹائم؟ زوال سمجھ رہے ہیں؟ ظہر کے وقت، یا آپ کو سمپل سا یہ طریقہ بتاؤں، ظہر کی اذان ہو جائے، اللہ اکبر مؤذن کہے، سمجھے زوال کا وقت ہوگا، آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ صبح مار دیتے ہیں، بہت سے لوگ 10 بجے 8 بجے فجر کے وقت مارتے ہیں، وہ کنکری نہیں مانی جائے گی۔ انڈیا پاکستان کے بہت سے لوگ، مجھے معلوم ہے، میں نے مشاہدہ کیا کہ ہم لوگ سالوں سال جاتے رہے حاجیوں کے ساتھ، لوگ آتے تھے اور پتہ چلا ظہر سے پہلے وہ مار دیے، ظہر سے پہلے نہیں، اذان دیا ظہر کی مؤذن نے، اب آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ تو زوال کے وقت سے لے کر کے کتنے وقت تک؟ مغرب سے پہلے اس بیچ میں۔ لیکن اگر مجبوری ہے مغرب سے پہلے نہیں مار سکے تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے کسی بھی وقت مار سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ جیسے بہت سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، حج کے دنوں میں تھک جاتے ہیں، ہمارے ملکوں سے تو بوڑھے لوگ آتے ہیں، جوان تو بہت کم آتے ہیں، تو ایسے لوگ تو تھک جائیں گے، پریشان اور بیمار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رخصت ہے، رات میں بھی کسی وقت جا کے مار سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہ ہے، لیکن ظہر سے پہلے نہیں مارنا، یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ وقت میں نے آپ کو بتا دیا۔ وقت بتا دینے کے بعد اب جو ہے اس میں یہ چیز دیکھیں، یہ دیکھیے 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، 3 دنوں صرف ہمیں کنکری ہی مارنا اور رات میں مینا میں گزارنا۔ رات میں مینا میں گزارنا یہ ضروری اور واجب میں سے، واجب ترک کریں گے، اگر رات کہیں چلے گئے نہیں گزارتے تو دم دینا پڑے گا، اور کنکری مارنا یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے۔ یہ دیکھیے پہلے جو ہے ایسے بنا ہوا تھا، پہلے کا کنکری مارنے کا یہ تھا، چھوٹا سا بنا ہوا، آج کل جو ہے بنا ہوا اس شکل میں بنا ہوا، یہ دیکھیے اس شکل میں بنا ہوا۔ یہاں دیکھیے یہ جو ہے پرانا جو ہے اتنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اصلی یہی ہے، اتنا ہی دور ہے، لیکن ساتھ میں اتنا ایڈ کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو مارنے میں آسانی ہو، اور اس میں کہیں بھی لگ جاتا، اصلی اتنا ہی ہے لیکن کہیں بھی لگ جاتا ہے کنکری مانی جائے گی، اور یہ جو حوض کی طرح بنا ہوا، حوض میں اگر بھی گر جائے اس کو بھی مان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 11 12 13 کو صرف کنکری مارنی ہے۔ کنکری کیسے مارنی ہے؟ پہلے جو ہے پہلے جمرے کو مارنا ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک کو مارے تھے جو مکہ کی طرف ہے، یہ مکہ کی طرف، دیکھیے یہ مکہ ہے نا، مینا اور مکہ، یہ مکہ سے سٹا ہوا، ہم نے 10 تاریخ کو اس کو مارا تھا۔ آج 11 12 13 کو، 11 تاریخ کو ظہر کے بعد سے کس کو ماریں گے؟ اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکری۔ 21 کنکری ہم کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں مزدلفہ کا ہو، کوئی ضروری نہیں مینا کا ہو، کوئی اور اس کو پھر دھلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چاہیے کہیں سے بھی لے سکتے، حتیٰ کہ جمرات کے پاس بھی کنکری لے سکتے، جمرات کے پاس گئے وہیں کہیں کنارے سے اگر کنکری مل رہی وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب آئیں گے زوال کے وقت پہلے اس کو کنکری ماریں گے ایک ایک کر کے، اور اللہ اکبر بول کے، اللہ اکبر ایک کنکری مارے، اللہ اکبر ایک کنکری مارے۔ ٹھیک ہے، اس کو کنکری مارے۔ دیکھیے ایک یہ جو حضرت صاحب ہیں اس کے داہنے طرف کھڑے ہیں نا، کنکری مارے، داہنے طرف کھڑے ہیں اور مکہ کے جہت میں ہیں، مکہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے۔ ہمارا تعلق ہی حج میں اللہ سے ہوتا اور کسی سے نہیں ہوتا۔ حج کو اگر سمجھتے ہیں تو توحید بڑی مضبوط ہو جائے گی آپ کی۔ یہ اللہ مکہ کی طرف گھوم کے، کعبہ کی طرف گھوم کے یہ دعا کرتے ہیں، پہلے کنکری مارے دائیں طرف ہو کر کے، مکہ کی طرف ہو کے دعا کریں گے، دوسرے جمرہ کو 7 کنکری مارتے ہیں، اب آ جاتے ہیں بائیں طرف، اب جو ہے یہ بھی مکہ ہی کی سمت میں ہے، اللہ سے دعا کریں گے،
ہاتھ اٹھا کر جتنی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو کنکری مارتے ہیں اور رخصت ہو جائیں گے، یہاں دعا نہیں کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جمرات ہے، کنکری مارنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اسی کی تصویر دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں، لیکن دعا کرتے ہوئے آپ کو 2 چند ملے گا۔ جہاں دعا کرنا ہے، جہاں سنت کو فالو کرنا ہے، نظر نہیں آئے گا، اور جہاں بدعتی دعا ہے تو بھیڑ لگی رہتی ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے۔ سنت کو فالو کرنے میں لوگ نہیں آگے رہتے، بدعتی کاموں میں بڑے آگے رہتے ہیں، یہ سمجھیں۔ تو 11 تاریخ کو اسے کنکری مارنی ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری ہے تو مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، فجر سے پہلے کسی بھی وقت کنکری مار سکتے ہیں۔ کنکری میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر عورت یا بیمار ہو گیا، پریشان ہے، کنکری مارنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے نہیں جا سکتا ہے، تو نیابت کے طور پر کسی دوسرے سے، عورت ہو، معذور، بیمار ہو، کنکری مروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیابت کے طور پہ، لیکن انتہائی مجبوری میں، ٹھیک ہے۔ مار سکتے ہیں تو مارنے کے لیے جائیں جس ٹائم آپ کو فرصت مل جائے، اور ہو سکے تو آپ اپنے ساتھ دوائی رکھیں، پیناڈول رکھیں، جس سے بدن کے درد کو ٹھیک کر سکیں۔ الحمدللہ ڈاکٹروں کی وہاں ٹیم ہوتی ہے، وہاں ہاسپٹل اور وہاں سارے عملہ موجود ہوتے ہیں، تو جو دوا کھا کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ مجبوری ہو جائے تو صرف کنکری میں نیابت کروا سکتے، دوسرے سے مروا سکتے ہیں۔ یہ 11 تاریخ کو کنکری مارے، 12 تاریخ کو بھی سیم یہی کام کرنا ہے، دوسرے دن بھی رات منا یہاں گزارنا، رات دن کو زوال کے بعد جا کے تینوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی۔ دعا کا طریقہ میں نے ایسی بتایا ہے، دعا کرنا ہے۔ اگر کسی کو 12 تاریخ کے بعد ریٹرن آنا ہے تو پھر بغیر تو مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑ دینا پڑے گا، لیکن اگر سورج ڈوب گیا اب اس کو 13 کو بھی کنکری مارنی ہے، اور پھر جلد بازی ہمیں کس بات کی ہے، 13 کو بھی کنکری مارے۔ 13 کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا جو ہے تقریباً اکثر و بیشتر کام ہو گیا ہے، اب آپ کا اکثر و بیشتر کام جو ہے ہو گیا ہے، اب صرف ایک کام باقی رہ گیا، حج کا مکمل کام آپ کا ہو گیا، اب حج کا ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ ہے طواف الوداع، آخری کام۔ کنکری مار لیے، ایام تشریق کے تینوں دنوں میں کنکری مار لیے، اب جب وطن واپسی ہونے لگے، جس ٹائم، اس سے کچھ لمحہ پہلے آپ طواف وداع کریں، 2-4 دن پہلے نہیں، بہت سے لوگ 2-4 دن پہلے۔ اچھا، کنکری مارنے میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک تو وقت سے پہلے مارتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے 2-2 دن کی کنکری مار لیتے ہیں۔ میں تو ایسے آدمی کو خود آنکھوں سے دیکھا ہوں، اکٹھے 2-2 دن 3 دن کی کنکری مار کے اور وہ ریڈی ہو گئے۔ ہر کام میں جو ہے آپ جو ہے اتنے آرام سے کرتے ہیں، اور جو سنت والا معاملہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو الگ الگ دنوں میں الگ الگ وقت میں جو ہے، یعنی جو سنت وقت ہے الگ الگ دن میں سنت وقت میں آپ کنکری ماریں، اکٹھے کئی دنوں کی کنکری نہیں مار سکتے ہیں۔ اب جب کنکری مارنے کا کام ایام تشریق کا ختم ہو گیا، آخری کام طواف وداع ہے، اور یہ واجب ہے۔ جب آپ لوٹنے لگے، مثال کے طور پہ جیسے کل جو ہے ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ظہر کے وقت آپ کی روانگی ہے، فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے آپ طواف وداع کر لیں، اور پھر اس کے بعد رہائش پہ آ جائیں، نکل جائیں۔ لیکن 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے طواف وداع کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ جانے سے کچھ لمحہ پہلے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کوئی حرج نہیں، طواف کریں اور مکہ چھوڑ دیں۔ اگر مکہ چھوڑ دیتے جیسے مدینہ چلے جاتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مکہ ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ سعودی والے بھی جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی آخری وقت میں ریٹرن کے وقت طواف وداع کر کے لوٹ جانا چاہیے، یہ آخری کام۔ اور پھر حیضہ والا معاملہ تو میں نے بتا دیا، جو عورت جو ہے طواف وداع طواف افاضہ نہیں کر سکی، حیض کی حالت میں تھی، وہ عورت جو ہے اگر لوٹنے کا دن ہو گیا ہے، وقت نہیں ہے، لنگوٹ باندھ کے وہ طواف افاضہ کر سکتی ہے۔ اور اگر طواف وداع کے وقت حیض آ جائے تو پھر اس سے طواف وداع معاف ہے، طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حج کا کام آپ سے جو ہے میں نے مکمل بیان کر دیا۔ یہاں آپ سے 3 پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں، حج بتا دیا، 3 پیغام آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جب حج میں آئے، اور حج وہ کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بلاتا ہے، بڑے نصیب والا انسان ہوتا ہے۔ جب آپ مکہ میں آئے، یہ سمجھ لیجئے حرم شریف میں آپ کو بندگی کرنے کا موقع بھی ملا، اس گھر کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے جس کی طرف زندگی میں آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ 1 لاکھ نماز کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، دنیا کی دوسری جگہوں میں 55 سال کی عبادت تقریباً بنتی ہے۔ پھر آپ جب مدینہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں،
ہیں ایک نماز کا اجر 1000 نماز کے برابر، وہ تقریباً 6 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر آپ جو ہے زمزم پیتے ہیں، مشاعر مقدسہ دیکھتے ہیں، مینا مزدلفہ یہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، شہر رسول دیکھتے ہیں اور اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، اتنے بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے اور یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ بجائیں، اور یہاں پر میں آپ کو 3 جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے، پورے حج میں آپ نے یہی دیکھا ہے اللہ کو پکارا گیا ہے، حج پیغام دیتے اللہ کو پکارے، پورے جگہ اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا۔ حج پیغام دیتے اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکاریں، دعا اس سے، عبادت اس کی اسی سے مانگیں، اسی کو پوجیں۔ حج کا پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں مدینہ بھی جاتے ہیں جہاں پر روضہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں جا کر بھی اس مسجد میں بھی اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سنت ہے۔ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پہنچ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بدعتی آدمی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے، پولیس ڈنڈے مار کے بھاگو، وہ سمجھ جاتا ہے یہ بدعتی خرافاتی، وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسے لوگ وہاں متعین ہیں، تو اللہ رب العالمین ہی سے ہمیں مانگنا ہے۔ دوسری چیز، حج یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ حج کریں، یعنی اخلاص اپنے عمل میں پیدا کریں۔ جیسے حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، لبیک اللہ کے لیے، لبیک، ہر کام اللہ کے لیے، تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، یہ حج کا پیغام ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اپنے عمل میں اخلاص رکھیں، یہ حج کا پیغام ہے۔ اور حج کا ایک تیسرا پیغام ہے، ہم نے دیکھا پورے حج میں اللہ کو یاد کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ حج پیغام دیتا اپنی زندگی میں سنت کو لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں لائیں، عمل میں لائیں، حج پیغام دیتا ہے۔ یہ جو 3 پیغام بتایا، اللہ کی توحید کو مانیں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں اور سنت کے مطابق عمل کریں، جو حج کا 3 پیغام بتا رہا ہوں، یہ وہ 3 کا پیغام ہے۔ عمل کی قبولیت کا یہ تینوں پیغام معیار بھی ہے۔ آپ کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا، آپ کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب آپ کے عمل میں سنت ہوگی، تبھی عمل مقبول ہوگا۔ یہ تینوں عمل کی قبولیت کا معیار ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا حج مبرور ہوا کہ نہیں، آپ کا عمل مقبول ہوا کہ نہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں حج کر کے گھر واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کیا کہ نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ کا عقیدہ صحیح تھا، آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ نے اخلاص سے حج کیا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، سنت کے مطابق آپ نے حج کیا۔ یہ 3 سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے اندر ان تینوں سوال کا جواب اگر پاتے ہیں، مل رہا ہے جواب، ہاں میں نے عقید توحید کے ساتھ حج کیا، ہاں میں نے اخلاص کے ساتھ حج کیا، ہاں میں نے سنت کے مطابق حج کیا، اگر یہ تینوں سوال کا جواب آپ کے اندر مل رہا ہے، آپ کو کسی مولوی مولانا سے پوچھنے اور سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ یقین کیجئے آپ کا حج مبرور ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، جس کا جو حج کرنے سے انسان ماں کے پیٹ سے دھلا دھلایا، بخشایا اور پاک صاف ستھرا ہو کر کے ماں کے پیٹ سے وہ جنم لے رہا ہوتا ہے، ایسے انسان میں سے ہیں آپ۔ یقین کریں، امید لگائیں۔ لیکن اگر آپ کا جواب نفی میں ہے، نہیں آپ کے عقیدے میں خرابی تھی، توحید میں خلل تھا، نہیں حج میں آپ نے کسی اور کو پکارا تھا، نہیں آپ نے غلط مال سے حج کیا تھا، نہیں آپ نے سنت کے مطابق حج نہیں کیا تھا، نہیں آپ کے حج میں جو ہے اخلاص نہیں تھا، آپ نے شہرت کے لیے حج کیا تھا، ناموری کے لیے حج کیا تھا، آپ کا ہی دل بتا دے گا، آپ سمجھ لیں آپ کا حج مبرور نہیں ہے۔ جواب آپ کے پاس ہے۔ تو یہ 3 پیغام تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ، یہ جو حج کا طریقہ سنت کے مطابق میں نے بیان کیا، لوگوں کو، مسلمانوں کو مثال جو حج کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ حج کرنے کی سعادت اور تمنا رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے حج کرنے کو آسان بنا دے، ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ بار الہ، حج میں جو ہمارا منظر ہوتا ہے اتحاد کا، الفت کا، محبت کا، وہی منظر مسلمانوں کے درمیان پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے، ایسا ماحول ہمارے درمیان پیدا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب لوگوں کے عملوں کو قبول فرما لے۔ ہم سب جب دنیا میں رہیں، جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی حج کے اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے جی 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 عمرہ پورا ہونے کا چاہیے طواف عن سعی، جی یہ عمرہ کا یہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ قارن کے لیے اور مفرد کے لیے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ قارن اور مفرد کے حق میں جو ہے وہ سعی جو ہے ایک ہی صحیح ہے. تو طواف کر لے وہ طواف قدوم ہے, سنت ہے, اور سعی ایک ہی صحیح ہے دونوں کے لیے. سیم حدیث اس کے لیے باقاعدہ میں آپ کو بھیج دوں گا, وہ حدیث واٹس ایپ پہ اگر مجھے پوچھیں میں بھیج دوں گا. تو سیم طریقہ ہے قارن اور مفرد کا, دونوں کا سیم طریقہ. اگر آتے ہی طواف اور سعی کر لیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہے تو ڈائریکٹ مینا اور عرفات بھی جا سکتے ہیں, وہ نو پرابلم. جی مروا پہ سارا کرنا ہے, کعبہ کی طرف دعا کرتے ہیں تو بھی کعبہ کی طرف ہونا ہے, ہاتھ اشارہ کرنا ہے یا نہیں؟ جی جی, کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کعبہ کی طرف صفا پہ جائیں, کعبہ کی طرف چہرہ کر کے وہاں پہنچ کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. اس کے بعد صفا پہ پہلے دعا میں وہ قرآن کی آیت پڑھیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پھر جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے دعا جتنی ہو چاہے کریں, لیکن کعبہ کی طرف کر کے. نہیں نہیں اشارہ نہیں, وہ اشارہ نہیں. جی عمرے تمتع میں نا, نہیں مکمل عمرہ نہیں کریں, طواف اور سعی, طواف اور سعی اور احرام میں باقی رہیں گے. جی 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 جب طواف کرتے ہیں تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, جی. یہ بڑا اللہ اکبر پڑھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر ہے. ہاں اصل یہ اللہ کا ذکر ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, اصل بسم اللہ اللہ اکبر ہے, لیکن اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر ہے, لیکن وہیں پر بھی وہاں پر بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتے کوئی حرج نہیں. یہاں بسم اللہ اللہ اکبر اور کنکری مار رہے ہیں تو اللہ اکبر, کیونکہ حدیث میں ہے, حدیث جابر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے کنکری مارے تھے. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں, انگوٹھے والی ہو بغیر انگوٹھے والی ہو, کچھ جوتے ٹائپ کی ہو, کوئی مسئلہ نہیں. چپل ہی ہوتی ہے, پورے کور کی ٹائپ کا جوتا نہیں ہونا چاہیے. چپل کسی بھی ٹائپ کی چلے گی, ہوائی چپل اور کوئی بھی چپل چلے گی. جی کہہ سکتا ہوگا اللہم لبیک حج عمرہ, حج تمتع والا چاہے عمرہ کا بھی نیت صرف کر لے یا وہ تو صرف جو ہے وہ حج کی نیت کرے گا, تمتع نہیں کہے گا. اب تو حج عمرہ کر لیا, اب صرف حج کی نیت کرے گا. جی جی نہیں, چہرہ پورا چہرہ جو ہے, ہاتھ اپنا توجہ جو ہے اس کی طرف ہونا چاہیے, ہاتھ اور توجہ, میں نے صرف ایسے مڑنا نہیں, توجہ ہونی چاہیے, چہرہ اور توجہ ہونی چاہیے. جی کچھ کرنٹ سچویشن میں انہوں نے مینا پر سٹینڈ کیا, وہ مزدلفہ میں چلا گیا ایریا نا, تو مجبوری میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں جی جی مجبوری میں کوئی حرج نہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ جو کنکری مارنے والا بھی مین کتنا ہے, چھوٹا سا ہے, لیکن ابھی اس کو پھیلا دیا گیا مجبوری میں. سعی کو مساح کو بھی بہت چوڑا کیا گیا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. خدا کی قسم تو وہی تو قسم ہے جو کھا سکتے ہیں, اور کوئی قسم نہیں کھا سکتے. آپ خدا نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ خدا فارسی لفظ ہے. اللہ نے کیا کہا, ہمیں وہ کرنا ہے, کیا کہا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے پیارے نام ہے تو مجھ کو ان ناموں سے پکارو. جب اللہ کہتا ہے مجھے میرے نام سے پکارو اور ہم دوسرے نام سے پکاریں گے تو یہ تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. جی 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 بالکل اسی میں جا سکتے ہیں. احرام جو ہے وہ تو لباس ہے نا, وہ تو اتارے تب بھی نہ اتارے تب بھی کوئی. جی نہیں کوئی, اگر اسی میں جا, ہاں نہانا پہلے بھی بتایا نا, میقات پہ نہانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہا سکتے ہیں, نیا احرام کا لباس لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وقت نہیں ہے اسی میں نکل سکتے ہیں, اسی میں جا کے طواف کر سکتے ہیں, اسی میں آ سکتے ہیں, اسی میں جو ہے مینا جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی دوبارہ سے اسی کپڑے میں نیت کر سکتے ہیں, کیونکہ احرام نیت کا نام ہے. آپ نے جب بال کٹا لیا عمرہ میں تو آپ نیت آپ کی ختم ہو گیا, اب یہ کہ آپ حلال ہو گئے. لباس کا کوئی مسئلہ نہیں, اس لباس کا کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے, بدن پہ رہے یا اتار لے کوئی مسئلہ نہیں, اسی میں آپ مینا جا سکتے ہیں. جی جی اسی, ہاں اسی میں حج کی نیت کر کے لبیک حجن, اور وہیں سے جہاں سے ہیں اسی جگہ سے آپ مینا جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جی بالکل حج میں ایک دوسرے کا حلق کرا سکتے ہیں. حج میں عمرے میں کبھی بھی آپ عمرے میں 2 دوست مل کے گئے, آپ اس کو کاٹ دیں وہ آپ کو کاٹ دیں, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج, کریم میں کوئی مسئلہ نہیں.
قربانی کا پیسہ جمع کر دیں بس معاملہ ختم. جس کے لیکن آتھینٹک آدمی پتہ چلے بھروسہ رہے, گورنمنٹ والا جو ہے سلپ ملتی ہے وہاں پہ جمع کریں. یہ زیادہ لوگوں میں کیا پیسے اکثر کھا لیتے ہیں, لوگوں کو نہیں دیں. وہاں سلپ کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں, سلپ میں سلپ جی مکہ میں بھی ملے گا, مینا میں ملے گا, کسی سعودی سے کسی سے پوچھ لیں. اگر بکنگ کرتے ہیں اسی میں آپشن ہوتا ہے قربانی پیسہ جمع کرنے کا. جی آخری کام بال ہی کٹانا, قربان جو عمرہ کر رہے ہیں تو آخری کام بال ہی کٹانا ہے, تو وہ تو بال کٹنا ہی کٹنا ہے, تو حکم رسول ہے تو کرنا ہی وہ چیز, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ وقت ہی ایسا آ گیا بال کٹانے کا.